سوشل ایشوز کے بارے میں کافی کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن ذرا مجھے لکھنے میں دشواری ہے اور کچھ وقت نہیں فراغت نہیں ملتی، تو میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو کے ذریعے ہی کچھ بات کر لوں۔ سماجی مسائل کے حوالے سے میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں لاہور شہر کے بارے میں بات کروں، لیکن لاہور شہر سے مراد صرف لاہور شہر کی بات نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ہر بڑے شہر کی بات ہے۔ اس شہر میں کیا کچھ نہیں ہے، بے حد خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین بھی بہت زرخیز ہے، بے حد خوبصورتی ہے اس شہر میں، کالجز کا شہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن شہر کی حالت زار ایسی ہے کہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اتنے یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں، کتنے اسکالرز اس شہر میں بیٹھے ہیں، کیا کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جو ایک کم از کم کسی ایک شہر کی ہی پلاننگ کر کے اس کو بنا لیتا؟ ہمارے پاس کیا کوئی ایسا دماغ نہیں تھا؟ کیا ہمارے پلانر کے پاس ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں تھی جو کم از کم پاکستان میں کسی ایک شہر کی ہی مینجمنٹ اچھے طریقے سے کر دیتی؟ اب جس شہر کو بھی دیکھو تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ شہر طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کو بہت ہائی سوسائٹیز نظر آئیں گی، بلکہ ایسے پوش ایریے ہیں کہ بس وہ لگیں گے ہی نہیں کہ وہ اس ملک کا حصہ ہے۔ دوسری طرف آپ کو انڈسٹریل ایریا نظر آ جائے گا، اس سے ملحقہ آبادیاں ہیں جو پولوشن کی شدید زد میں ہیں، اور شہر کے 3-4 حصے ہیں جن میں سے کچھ حصے تو پانیوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ کی ہر طرف اتنا کوڑا ہے ان علاقوں میں، جو علاقے جو پانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں۔ دیکھا جائے تو لاہور کے جو پوش ایریا ہیں وہ ہیں جہاں پہ ہمارے حکمران گزرتے ہیں یا جہاں وہ رہتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اسلام کا لفظ ہے یہ کیا ہم نے ایک سٹیمپ ہے جو ہم نے ایک لفافے پہ لگا کے شو کر دی کہ یہ کینیڈا کی ٹکٹ ہے، یہ امریکہ کی ٹکٹ ہے؟ اسلام کا نام آپ نے اپنے ساتھ لگا کے آپ نے دنیا کو یہ شو کرا دیا کہ ہم مسلمان ملک ہیں۔ آپ نے اگر خود کو دعویٰ کیا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو آپ نے ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا سرے سے ہی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پاک جب آپ کھول کے پڑھیں تو پہلی بات تو قرآن پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ایک انسٹرکشن بک ہے، ہدایت ہے، آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ چھوٹے بڑے کا کوئی، امیر غریب کا کوئی تفریق ہے ہی نہیں، مساوات قائم کریں، عدل قائم کریں معاشرے میں، ہر جگہ ذکر ہے، امین بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ سورہ یوسف جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ امین، امانت دار، تو جو امانت دار ہوگا وہ انصاف پسند بھی ہوگا، اور صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے لیڈر کے لیے۔ تو آپ پہلے اپنے معاشرے میں تفریق تو ختم کریں۔ کبھی کسی نے اس پوائنٹ آف ویو کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس طرف ترقی کر دی، اس طرف ترقی کر دی، یہ کر دی، آپ اس کو بیس سے صحیح نہیں کر رہے۔ وہ ایسے ہی بات ہے کہ آپ نے ایک کمرہ ہے جس میں آپ نے صفائی نہیں کی، اور آپ وہاں پہ ایک کرسی لا کے رکھ رہے ہیں، ایک صوفہ لا کے رکھ رہے ہیں، ایک مشین لا کے رکھ رہے ہیں۔ آپ پہلے اس کی گراؤنڈ ایک جیسی کریں، اس کو صاف کریں۔ طبقاتی کشمکش ختم نہیں ہوگی تو ہم کسی طور پر اسلامی سوسائٹی کیا عام سول سوسائٹی کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اب آپ یونان کی مثال دیکھ لیں، آج سے ہزاروں سال پہلے ایتھنز میں وہ لوگ اتنی ارک ریزی اور اپنا اتنا دماغ استعمال کر گئے ہیں کہ کون سی اقدامات کیے جائیں کہ انسان کی برابری ہو اور کلاس لیس سوسائٹی ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کو ضرورت ہے ایک کلاس لیس سوسائٹی۔ جب تک آپ کی سوسائٹی کلاس لیس نہیں ہوگی، نہ لالچ نے ختم ہونا ہے، نہ حسد نے ختم ہونا ہے، نہ نفسا نفسی نے ختم ہونا ہے، نہ جرائم نے ختم ہونا ہے۔ آپ کون کرے گا یہ کلاس لیس سوسائٹی؟ کون بنائے گا؟ کس نے یہ آرڈر دیے کہ آپ پورے شہر کو تقسیم کر دیں طبقات میں؟ آپ اس کی پلاننگ کریں، ایک جیسا شہر بنائیں، ایک جیسی عمارتیں بنائیں۔ اتنے محل بنانے کو کس نے حق دیا؟ آپ کے پاس بہت دولت ہے،
تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر پلانرز ہی بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں، لیکن کم از کم شہر کی ایسی حالت تو کریں نا کہ زمین اور آسمان کا فرق نہ محسوس ہو۔ آپ چلیں ڈرائیو پہ چلے جائیں تو آپ کو جھونپڑ پٹیاں نظر آئیں گی، کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے، اور ایک طرف عالی شان محل نظر آئیں گے۔ یہ تو طبقاتی کشمکش کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ ہمارا ملک۔ اس پر آ کے سارا مذہب کی ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ ظاہری عبادات ہر طرف ہیں، ظاہری عبادات سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، ظاہری عبادات تو ہر مذہب کے لوگ بہت کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کو اپلائی ہی نہیں کیا، اور ایسے معاشرے میں پھر تناؤ بڑھتا ہے، اور برائیوں کے ساتھ ساتھ ایسے معاشرے میں نشو و نما پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس قدر ڈپریشن پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے بھی قوم اتنی سینس لیس ہو گئی ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی سوچنے کو تیار نہیں۔ وہ جو طبقہ ہم تیار کر رہے ہیں نا پسماندہ علاقوں میں، ان کو کیا غرض ہے؟ آپ ان کو ہر قسم کا زہر کھلا دیں وہ کھا لیں گے، ہر قسم کا زہر کا عادی بنا دیں وہ ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، آج کے لیے آج میری ویڈیو بس اتنی ہی ہے۔